پتالی نے میرے اوپر وحشیانہ کہکے لگاتے ہوئے 2 چکر لگائے اور چمگادڑ اور سانپ کے ساتھ دیوار کے شگاف میں گھس کر میری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی دیوار کے طاق میں جلتا ہوا دیا اپنے آپ پھڑ پھڑا کر بجھ گیا۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ میری آنکھیں اپنے آپ ایسے بند ہو گئی جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میرے پپوٹے بند کر دیے ہوں۔ مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں نہ سویا ہوا تھا نہ جاگ رہا تھا، خواب اور بیداری کے درمیان میں لٹک رہا تھا۔ یہ حالت کچھ پتہ نہیں کب تک میرے اوپر طاری رہی۔ اس کے بعد مجھے گھرگھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس آواز کے ساتھ ہی زمین پھر سے آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میرے اندر کوئی انسانی حس بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ریل گاڑی کی آواز ہے۔ مجھے اب یہ یاد آ گیا کہ مقبرہ جہانگیر کے آس پاس ہی تھا، یہاں قریب ہی ریل گاڑی کی لائن ہے۔ انسانی حساسیت پوری طرح سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جسم کا بوجھ محسوس ہونے لگا، جبکہ ہوا میں اڑتے وقت یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریکی میں مجھے اپنا جسم، اپنے بازو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چبوترے سے نیچے اتر آیا۔ مجھے کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے کسی طرف سے بھی انسانی خون کی بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تاریکی میں آگے بڑھ کر دیوار کو پکڑ لیا اور اسے ٹٹول کر سامنے کی طرف قدم بڑھاتا چلنے لگا۔ ایک جگہ زینہ تھا جو اوپر جا رہا تھا۔ میں زینے کے گرد سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا، زینے کی سیڑھیوں میں روشنی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ چاند کی چاندنی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے بدن پر اسی طرح بال ہی بال تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا چہرہ اسی طرح بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند مغرب کی طرف درختوں کے پیچھے ہو رہا تھا۔ اس کی چاندنی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ چاندنی کی کرنیں اب میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا میرے انسانی محسوسات آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں۔ مجھے اب اپنے آپ سے ڈر آنے لگا۔ مجھے اس بات سے خوف محسوس ہونے لگا کہ میں کسی عجیب و غریب حالت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میرا یہ عجیب حال ہو گیا ہے اور میرے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے سب مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ایک کھنڈر کے تہہ خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ پرسرار سے زرد چاندنی میں کچھ فاصلے پر کھجور کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شادرا کے درختوں کے درخت تھے۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں انسانی ذہن سے بیدار ہو گیا تھا۔ میں اب اپنے آپ سے نہیں ڈر رہا تھا، لوگوں سے ڈر رہا تھا کہ مجھے رات کی گشت پر ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں نے اگر دیکھ لیا تو مجھے کوئی درندہ سمجھ کر گولی نہ مار دیں۔ پہلے میں بھلمانس کی طرح جھک جھک کر چلتا رہا، مگر اب میں انسانوں کی طرح چل رہا تھا، مگر اپنے جسم کو چھپائے ہوئے، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ رہے، میں کسی کی نگاہ میں نہ آ جاؤں، اگرچہ وہاں گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا اور آس پاس دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں خوفزدہ تھا، کیونکہ وہاں اکبری منڈی میں مجھے اپنے گھر تک جانا تھا اور اپنے آپ کو درختوں اور جھاڑیوں کے اندر ہی رکھنے کی کوشش کرتا شاہ درہ کے پل کی طرف بڑھ گیا۔ جھاڑی میں ایک کتا بھونکا اور بھونکتے ہوئے باہر نکلا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں پہلے تو بہت ڈر کر پیچھے ہٹا، پھر میں نے منہ سے عجیب سی آواز نکال کر اس کی طرف بازو پھیلائے تو وہ بھاگ کر آ گیا۔ اچانک مجھے خیال آ گیا کہ میرے پاس تو کامنی کا دیا ہوا منتر ہے، میں منتر پڑھ کر ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ میں نے اسی وقت منتر پڑھ کر پھونکا اور اس کے ساتھ ہی جھٹکے سے زمین سے 5 سے 7 فٹ بلند ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں محفوظ رہ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو ہوا میں اوپر اٹھا لیا۔ میں زمین سے 7 سے 8 70 فٹ اوپر جا چکا تھا۔ میں مزید بلند ہوتا گیا۔ میں رات کو گشت لگاتی ہوئی پولیس کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے بادشاہی مسجد کی طرف رخ کر لیا۔ 2-4 منٹ کے بعد ہی مجھے دائیں جانب بادشاہی مسجد کے بلند مینار اور غروب ہوتی ہوئی چاندنی میں دھندلے دھندلے نظر آنے لگے۔ میں ریلوے لائن کے اوپر آ گیا، یہاں سے آگے اڑتا چلا گیا۔ سارے بازار خالی پڑے تھے۔ پھیکی چاندنی میں کوئی پولیس کا سپاہی بھی گشت کرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک موریا پل سے دلی دروازے کی طرف ہو گیا، وہاں سے اکبری منڈی کے دروازے سے اوپر ہوتا ہوا مکانوں کی چھتوں کے اوپر چکر لگانے لگا۔ میں نے اپنے مکان کی چھت کو دیکھا اور بڑے آرام سے اپنے مکان کی چھت پر اتر گیا۔ مجھے اپنا جسم بالکل عام سا نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نیم چاندنی اور نیم اندھیرے میں چھت کی سیڑھیوں پر اتر کر 4تھی منزل کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلے مجھے یہ خوشی دیکھ کر ہوئی کہ میرے ہاتھوں کے بال غائب ہو چکے تھے اور میری انگلیاں
انگلی میں کامنے کی دی ہوئی انگوٹھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے دوڑ کر کارنس پر رکھے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، میرا چہرہ اصلی انسانی حالت میں واپس آ گیا تھا اور میں کارنس سے ہٹ کر پلنگ پر جھک گیا اور سجدہ کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور صدق دل کے ساتھ آنسو بہانے سے میرے ضمیر کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہیں پلنگ پر پڑا سو گیا۔ سویرے جب میری آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ میں بالکل نیچرل حالت میں تھا۔ نہا دھو کر کپڑے بدلے دکان پر جانے لگا تو خیال آیا کہ اپنی مصیبت کا حل کامنی کو بتا کر اس سے کوئی مشورہ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے مجھ پر یہ جو نئی آفت آئی ہے اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس لیے میں نے کامنی کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور اس کو میں نے اب استعمال کرنا تھا۔ میں نے اس کو 3 بار اپنے جسم پر رگڑا کیونکہ مجھے کامنی نے کہا تھا اگر تم 3 بار اس کو اپنے جسم پر رگڑو گے تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ انگوٹھی کو میں نے اپنے بازو کے ساتھ بڑی احتیاط سے 3 بار رگڑا۔ میرے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ تیسری بار انگوٹھی رگڑنے سے دروازے کا آدھا پٹ مکمل کھل گیا اور کامنی اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے معلوم تھا کہ تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ میں خود تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ کامنی نے کہا آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس گناہ کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ پھر جب وہ سزا کے چکر میں جکڑا جاتا ہے تو پھر اسے اپنا گناہ بھی یاد آتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نے اس مصیبت میں ڈالا ہے اور مجھ پر خدا کی طرف سے مصیبت نازل ہوئی ہے، جبکہ ہر آدمی اپنی ہی ڈالی ہوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تمہاری بخشش اس کے لیے بھی ہو جائے گی کہ تمہیں اپنا گناہ یاد ہے جس کی پاداش میں تم اب عذاب بھگت رہے ہو، لیکن مصیبت کو ختم کرنے کے واسطے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے اور میں وہ وسیلہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے بڑے غور سے کامنی کی باتیں سنی۔ وہ کسی مسلم عقیدے والی عورت کی طرح بات کر رہی تھی۔ ہندو عورتیں اس قسم کی باتیں نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک ایسا گناہ ملا تھا جس کی سزا میں بھگت رہا تھا۔ میں نے شرک کا گناہ کیا تھا اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ کامنی نے کہا خدا مجھے معاف کرے، مجھے بتاؤ کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کون سا دنیاوی وسیلہ ہے جو مجھے عمل میں لانا چاہیے۔ کامنی میرے کمرے کے پرانے زمانے کی آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہرے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور بالوں میں سفید پھول لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور کہنے لگی پاتالی چڑیل نے تمہیں اپنے طلسم میں جکڑ رکھا ہے۔ آج رات تمہارے ساتھ جو ڈراؤنے واقعات پیش آئے ہیں یہ کسی بھی رات تمہارے ساتھ دوبارہ پیش آ سکتے ہیں۔ پاتالی چڑیل میٹھے خون والی کنواری لڑکیوں کی عاشق ہے۔ وہ تمہارے اوپر اپنے سانپ اور چمگادڑ کے ذریعے میٹھے خون والی لڑکی کا خون پیتی ہے اور اپنا خون کا نشہ پورا کرتی ہے۔ اسے تمہارے وسیلے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی ایک مجبوری ہے کہ اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ میں دل ہی دل میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اس پاتالی چڑیل سے چھٹکارا مل جائے، مگر یہ پاتالی چڑیل میں اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری طاقت سے ہٹ کر ہے، یہی میری مجبوری ہے۔ اب میں تمہیں وہ طریقہ ضرور بتاؤں گی جس کے ذریعے تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے وہ طریقہ بتا دو، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس عمل کو کروں گا۔ کامنی نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے ماتھے کے اوپر بالوں کی لٹ آ گئی۔ اس نے اس کو پیچھے کیا اور پوری توجہ سے اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہنے لگی تم یہاں اپنی پہلی فرصت میں کراچی نکل جاؤ۔ کراچی میں کلفٹن کی مشہور سیرگاہ ہے۔ کلفٹن سے آگے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جانا، جہاں سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی عمارتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، وہاں کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے تمہیں ایک جھونپڑا دکھائی دے گا۔ اس جھونپڑے میں خدا کا ایک مجذوب بندہ رہتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ملتا، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ سمندر کے کنارے پھرتا رہتا ہے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ جھونپڑے میں کب آتا ہے۔ تم جھونپڑے کے باہر ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور مجذوب کے آنے کا انتظار کرنا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو کھڑے ہو کر بڑے ادب سے اسے سلام کرنا اور کچھ مت بولنا۔ وہ تمہیں دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو اور اس کے پاس کس غرض سے آئے ہو اور تمہیں اس کے پاس کس نے بھیجا ہے۔ وہ غصے میں تمہیں کہے گا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں برا بھلا کہے گا۔ تم سلام کر کے وہاں سے چلے آنا
اور دوسرے دن پھر وہاں پہنچ جانا۔ مجھے یقین ہے دوسرے دن وہ تمہیں بلا کر اپنے پاس بٹھا لے گا اور پھر تمہیں کہے گا، جو کچھ تمہیں کہے گا اسے غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وہ مجذوب تمہیں وہ راستہ دکھا دے گا جس پر چل کر تم اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ کامی خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے اسے یہ کہا کہ میں آج ہی کراچی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ کامنی کہنے لگی، وہ مجذوب بزرگ تمہیں جو چیز کرنے کو کہے گا تمہیں وہی کرنا ہے۔ جس چیز سے منع کرے گا وہ ہرگز مت دہرانا۔ اگر کرو گے تو اس عذاب سے تو نجات حاصل کبھی بھی نہیں کر سکو گے، الٹا کسی نئے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا میں مجذوب بزرگ کو ایک ایک بات پر غور سے عمل کروں گا اور ان کی کسی بات کو بھی بھلاؤں گا نہیں۔ وہ جس چیز سے روکے گا میں رک جاؤں گا اور کبھی بھی نہیں کروں گا، فکر مت کرو۔ کامنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں جاتی ہوں۔ جانے سے پہلے تمہیں ایک بات پھر یاد دلانا چاہتی ہوں، مجھے بغیر کسی سخت مشکل کے مجھے دوبارہ مت بلانا۔ میں تمہارے پاس ظاہر ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اب میں جاتی ہوں۔ اور میرے دیکھتے دیکھتے کامنی غائب ہو گئی۔ کمرے میں اس کے آنے سے جو ہلکی ہلکی بھینی سی خوشبو پھیلی تھی یہ بھی غائب ہو گئی۔ میں نے کراچی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں کچھ کپڑے کے جوڑے رکھ لیے، کچھ ضروری سامان رکھا اور سوٹ کیس بند کر کے اپنی دکان پر لے آیا۔ سیدھا دکان پر آ کر رکا۔ خالد روزمرہ کی طرح کام میں مصروف تھا۔ میں نے خالد کو دیکھ کر کہا، لگتا ہے ساری رات جاگتے رہے ہو جو اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا بس یار کچھ ایسا ہی ہے، بہت عرصے کے بعد گھر میں واپس آیا ہوں تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال ایک دو روز کے لیے مجھے کراچی جانا پڑے گا۔ میرا مکان خالی نہ رکھنا، کسی ملازم کو کہنا کہ وہ وہاں پر رات کو جا کر سو جائے۔ خالد نے کہا، خیر تو ہے، اچانک کراچی کیوں جانا پڑ گیا؟ میں نے کہا بس بعد میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ یہ بتاؤ یہاں سے کون سی گاڑی جاتی ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہ کوئی گاڑی تو ضرور جاتی ہوگی کیونکہ ریلوے اسٹیشن کی گاڑیاں تو ابھی بھی چل رہی ہیں، میں تمہیں فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ اس نے لاہور اسٹیشن پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ رات 9 بجے ایک گاڑی کراچی جائے گی۔ میں شام تک دکان پر ہی تھا۔ اس کے بعد خالد بھی میرے ساتھ دکان بند کر کے آ گیا۔ ہم وہیں ایک ہوٹل پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ 8:15 کے قریب ہم تانگے پہ سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ اس روز لاہور میں کرفیو نہیں لگا ہوا تھا، حالات کچھ ٹھیک تھے۔ خالد نے مجھے گاڑی پر سوار کرا کر واپس چلے جانا تھا اور اس نے ایسے ہی کیا۔ میں دوسرے روز سورج غروب ہونے سے پہلے کراچی پہنچ گیا۔ یہ 1947 کا کراچی تھا، مختصر آبادی تھی۔ میں نے اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر میں کرفٹن پر آ گیا۔ حالات پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ساحل سمندر پر سیر کرنے چند ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ سمندر کے ساتھ کچھ پرانے کاٹیج نما کوارٹر بنے ہوئے تھے جو دور تک چلے جاتے تھے۔ میں ان کے سامنے سے گزرتا گیا۔ یہ کاٹیج انگریزوں اور ہندو سرمایہ داروں نے بنا رکھے تھے جو اب خالی پڑے تھے۔ یہ کاٹیج ختم ہو گئے۔ آگے سمندر کا کنارہ خالی پڑا تھا، کہیں کہیں ریت کے ڈھیر تھے۔ سورج مغرب کی طرف سمندر کے اوپر جھک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی گلابی کرنیں سمندر کی لہروں کو اور گلابی کر رہی تھیں۔ بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ کافی آگے جانے کے بعد سمندر سے ہٹ کر ایک جھونپڑا دکھائی دیا۔ یہ وہی جھونپڑا تھا جس کے بارے میں کامنی نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے وہاں مجذوب بزرگ سے ملنا تھا۔ میں جھونپڑے کے قریب جا کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جھونپڑے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک بوریا تھا جسے اوپر دیا ہوا تھا۔ جھونپڑا بالکل خالی پڑا تھا۔ اندر مٹی کا ایک مٹکا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ میں ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا، مجذوب کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر میں اتر رہا تھا، اس کی کرنیں اور گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ مجھے جتنی دیر مرضی وہاں پر بیٹھنا پڑے میں بزرگ سے مل کر ہی جاؤں گا۔ اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر چلتا آ رہا تھا۔ اس کا رخ جھونپڑے کی طرف تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں نے اسے دیکھا۔ ایک بھاری جسم کا، درمیانے قد و قامت کا، فقیر قسم کا آدمی تھا۔ کالے رنگ کا چولا پہنے ہوا تھا، سر اور داڑھی اور مونچھیں غائب تھیں۔ وہ ایسے چلا آ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد عجیب و غریب سا کوئی حالات ہیں اور اس کو اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی مجذوب بزرگ ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جب میں میرے قریب سے گزرا میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 قدم چل کر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولا، جب مصیبت پڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہو، اس وقت کہاں تھے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں مصیبت میں پھنسانے آئے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے۔
میں بڑے ادب سے ہاتھ باندھے چپ چاپ کھڑا رہا۔ کامنی نے مجھے ہدایت کی تھی، مرزوق کچھ بھی کہے آگے سے مت بولنا۔ مرزوق نے مجھے لال لال آنکھوں سے دیکھا اور غضبناک لہجے میں بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ چلو بھاگو یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ میں چپ چاپ وہاں پر کھڑا رہا۔ پھر جب اس نے مجھے دوبارہ کہا چلے جاؤ یہاں سے، تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ رات میں نے ہوٹل میں گزاری۔ دوسرے دن صبح سویرے دوبارہ کلفٹن میں مرزوق کے جھونپڑے کے باہر پہنچ گیا۔ جھونپڑا خالی پڑا تھا۔ میں کل کی طرح ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مرزوق اسی طرح جھومتے جھامتے اپنے خیالوں میں گم ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور میری طرف دیکھے بغیر گزر گئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں ادب سے سلام کیا۔ کل کی طرح انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 قدم چلنے کے بعد رک گئے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ 10-15 سیکنڈ تک دیکھتے رہے، پھر کہا تم باز نہیں آؤ گے؟ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ جھونپڑے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے جھونپڑے میں چلتا گیا، باہر آ کر رک گیا۔ مرزوق اندر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے غصے سے آواز دے کر کہا، وہاں کون سی تمہاری ماں تمہارے پاس کھڑی ہے جو باہر کھڑے ہو گئے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ ڈر لگ رہا ہے نا، جلدی آؤ اندر۔ میں جلدی سے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ ان کے سامنے ادب سے دونوں زانوں پر بیٹھ گیا۔ زمین میلی سی تھی اور اس پر ایک نصف سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ مرزوق نے اپنے سیاہ چولے کی جیب میں سے ایک سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس کی ڈبیاں نکالی۔ ایک سگریٹ سلگایا اور لمبا سا سوٹا لگانے کے بعد سر جھکا لیا۔ وہ دیر تک اسی حالت میں گم رہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد مرزوق نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ سگریٹ ان کی انگلیوں میں آدھا جل چکا تھا۔ انہوں نے سگریٹ کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو اسے باہر پھینک دو۔ میں نے جلدی سے سگریٹ ان کے ہاتھ سے لیا اور زور سے جھونپڑے سے باہر پھینک دیا۔ مرزوق اسی طرح بیٹھے ہوئے، ان کا ایک گھٹنا ہوا میں اوپر اٹھا ہوا تھا جس پر انہوں نے اپنا بازو ٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ بار بار جھٹک رہے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ مرزوق نے بالآخر آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور گھٹنا نیچے کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تم دنیا والے جہنم کی طرف بڑے شوق سے بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، جب آگ لگتی ہے تو شور مچاتے ہو۔ میں نے زبان کھولی اور عاجزی سے کہا، میں خدا سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مرزوق سر ہلاتے رہے، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جھونپڑے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں دور سے سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مرزوق کہنے لگے، جو میں کہوں گا اس پر پورا عمل کرنا، جس شے سے منع کروں گا اس کو ہاتھ مت لگانا۔ تم کبھی ولایت گئے ہو؟ میں نے عرض کی، جی میں ولایت کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر اب جاؤ، تمہارا ولایت جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔